السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، تو میں آپ کو جیسا کہ بتا رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کا پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ آ، حضرت موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد بنی اسرائیل جو تھی وہ گمراہ ہو گئی تھی، اور پھر ان پہ نبی آئے تھے شموئیل، لیکن انہوں نے شموئیل کی بات نہیں سنی، اور ان پہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دشمنوں نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا تھا، قابض ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے حضرت شموئیل سے ریکویسٹ کی تھی کہ تم ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں دشمنوں سے اور ہم فتح حاصل کریں، کیونکہ ان کا گھر، ان کا مال، سب کچھ چھن چکا تھا۔ تو پھر ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، جو کہ صحت کے معاملے میں بہت اچھا تھا، علم کے معاملے میں اس کو بس علم بہت تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے بیکاز اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم پیسے کی بنیاد پہ جو ہے نا بادشاہ رکھیں گے۔ تو پھر ان کو کہا گیا تھا، ان کے نبی شموئیل نے ان سے کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کی سچائی کی نشانی یہ ہوگی کہ طالوت ایک اچھا بادشاہ ہے، نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں کے پاس فرشتے جو ہیں وہ ایک صندوق لے کے آئیں گے، جو کہ جس میں چیزیں ہوں گی آل فرعون اور آل ہارون کی، جو کہ دونوں سگے بھائی تھے، حضرت موسیٰ اور سوری فرعون نہیں، حضرت موسیٰ اور آل ہارون، ہارون اور موسیٰ کی چیزیں ہوں گی، ان کا صندوق آئے گا، فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ تو یہ نشانی ہوگی خدا کی سچائی کی اور طالوت کے صحیح بادشاہ ہونے کی نشانی ہوگی۔ تو جب فرشتے اٹھا کے لے کر آ گئے ان کے پاس، جو ہے تابوت لے کر آگے، صندوق لے کے آگے، جس میں فرعون نہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون کی چیزیں تھیں، تو اس بات پہ ان کے دلوں میں، بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون آ گیا اور ان کو یقین آ گیا۔ ان فی ذالک الآیات لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، تو بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم سچے ہو۔